ہمیں آپ مسلسل کہتے رہے کہ جی فلاں غدار ہیں، فلاں ایجنٹ ہیں، فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں. ہم نے کہا صاحب کون سی فوج کے خلاف کیا بات ہے؟ فوج سیاست میں نہ کرے، مداخلت نہ کرے، یہ فوج کے خلاف کیسے ہے بات بھائی؟ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ خود ہی خاموش ہو جاتے ہیں. آپ خاموش ہوتے ہیں تو آپ کو آواز سننے کو ملتی ہے صاحب کہ آپ خاموش ہو گئے ہیں، ضرور کسی نے آپ کو پیسے دیے ہوں گے تو آپ خاموش ہوئے ہیں. السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خوش ہوں گے، اچھے ہوں گے اور ایک اچھا اتوار کا روز گزار رہے ہوں گے. آج کتنے دن ہو گئے ہیں میں مسلسل مختلف وی لاگز بیٹھکوں میں آپ سے ملاقات کر رہا ہوں، لیکن کل اچانک میری نگاہ پڑی ایک کامنٹ پر اور وہ مجھے بالکل درست لگا. اور وہ کامنٹ تھا کہ آتے بھائی، میں 3-4 سال پہلے جب اس پیج پہ آیا کرتا تھا تو تب جو مسائل تھے، مسائل اب بھی وہی ہیں. یہی ہے مسئلہ. یقین کیجئے کہ میں تو ایک عرصے سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں ہی. مجھے یاد ہے 2010-2011 سے فیس بک پر آپ سے رابطہ تھا. 2013-14 سے تو میں مسلسل ویلاگ کی صورت میں آپ سے بات بھی کر رہا ہوں. میری نظمیں، میری غزلیں آپ تک پہنچتی رہی ہیں. مختلف موضوعات پر جو لکھی ہوئی نظمیں وہ بھی آپ تک پہنچی ہیں. کہیں اعتراف، مطالبہ، مشورہ، غدار، ڈھیروں نظمیں ہیں. لیکن کیسی بدقسمتی کی بات ہے کہ صورتحال بدلتی ہی نہیں، اور مجھ جیسے لوگ وہ پھر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار ایک دفعہ کہہ دیا، 2 دفعہ کہہ دیا، 10 دفعہ کہہ دیا، نہ حالات بدل رہے ہیں، نہ ہمارا کانٹینٹ تبدیل ہو رہا ہے، ہم کریں کیا؟ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ خود ہی خاموش ہو جاتے ہیں. آپ خاموش ہوتے ہیں تو آپ کو آواز سننے کو ملتی ہے صاحب کہ آپ خاموش ہو گئے ہیں، ضرور کسی نے آپ کو پیسے دیے ہوں گے تو آپ خاموش ہوئے ہیں. ہم ایک عجیب ملک میں رہتے ہیں صاحب، یا ایک عجیب ملک سے ہمارا تعلق ہے کہ ہم بولیں تو ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ کسی نے پیسے دیے ہوں گے تو بول رہے ہیں. ہم خاموش ہو جائیں تو آواز آتی ہے کہ صاحب کسی نے پیسے دیے ہوں گے تو آپ خاموش ہو گئے. تو دوبارہ بولیں تو آواز آتی ہے کہ اب پھر کسی نے پیسے دیے ہوں گے تو آپ بول رہے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ بغیر پیسوں کے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی نہ بولتا ہے نہ خاموش ہوتا ہے. افسوسناک حالات ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایک معاشرہ جو جمود کا شکار ہو جائے، اس میں موضوعات سکڑ جاتے ہیں. پاکستان کے بنیادی ترین معاملات میں جو سب سے اہم مسئلہ مجھے لگتا ہے، جو سارے مسائل کی جڑ ہے، وہ یہ ہے کہ اس ملک میں میٹا نیریٹو یا جو بنیادی بیانیہ ہے اس میں سکون ہے. یعنی آپ جب کوئی کسی علاقے کو مذہب کی بنیاد پر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک مذہبی ریاست بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو سب سے پہلا جو نقصان ہوتا ہے وہ تقسیم کی اس لکیر کی صورت میں پیدا ہوتا ہے جس میں آپ ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے درمیان ایک فرق کھینچتے ہیں. پاکستان میں جب پاکستان بنا تو اس وقت ایک انکلوسو معاملہ تھا. جناح صاحب نے 11 اگست کی تقریر میں واضح کیا تھا کہ جی پاکستان ایک ایسا ملک ہوگا جہاں تمام افراد ملک کے شہری ہوں گے. لیکن جناح صاحب گئے تو اس کے بعد 1949 میں قرارداد مقاصد آ گئی اور طے ہو گیا جی کہ یہ ایک اسلامی ملک بنائیں گے. مسلمانوں کی اکثریت والا ملک نہیں بلکہ اسلامی ملک بنائیں گے. اور یہیں سے گڑبڑ شروع ہوئی. یہی آگے بڑھی تو بنگال کے لوگوں نے کہا صاحب کہ ہماری پہچان بنگال کی زبان ہے، بنگال کا کلچر ہے، اس پر آپ ایک رنگ، ایک زبان کیوں پھینک رہے ہیں؟ یہاں سے گڑبڑیں شروع ہوئیں. اس طرح پاکستان ٹوٹ گیا. پھر اس کے بعد جو باقی ماندہ پاکستان ہے اس میں بھی، یعنی جب تک ہم تقسیم در تقسیم کا راستہ نہیں چھوڑتے تو ہمارے سامنے تو یہ حالات رہیں گے. تو بدقسمتی دیکھیے کہ میٹا نیریٹو میں خرابی وہ پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے اور کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے. اور بولا جائے تو سامنے سے آپ سننے کو ملتا ہے صاحب کہ آپ یقین کو فلاں کسی ملک کے ایجنٹ ہیں کہ آپ یہ بول رہے ہیں. کیا آپ اس ملک میں صرف مسلمان نہیں، دیگر جو اقوام بستی ہیں، دیگر جو اب مذاہب کے لوگ بستے ہیں، جو ہماری اقلیتیں ہیں، ان سب کے لیے مساوی پاکستان ہونا چاہیے. جملے تو خیر آپ کے پاس بڑے وہ ہیں کہ نہیں وہ تو جتنی آزادی تو ہمارے یہاں ہے تو اتنی آزادی تو نہیں ہے. تو یہ تو یاد رکھیے گا کہ جب کوئی معاشرہ واقعی آزاد ہوتا ہے اور اقلیتوں کے لیے وہ اچھا معاشرہ ہوتا ہے تو آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اقلیتیں خود بولتی ہیں.
میں یہاں جرمنی میں رہتا ہوں، ایک جرمن اٹھ کے آئے اور بولے کہ جی یہاں پر مسلمانوں کو اور فلاں مذاہب کے لوگوں کو جتنی آزادی ہے ویسی کسی کو نہیں ہے، تو یہ بہت زیادتی ہوگی۔ اس اقلیت کو ہمیں بولنا چاہیے نا یہ کہ آزادی ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح پاکستان میں اقلیتوں کے حوالے سے جب بات ہو تو اقلیتوں کو بولنا چاہیے۔ تو خیر بڑے عجیب معاملات ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس میٹا نیریٹو پر بات کرنے کی ضرورت ہے، جب تک کہ ہم پاکستان کو ایک سیکولر ملک، یعنی سیکولر کا مطلب لادین نہیں ہے، یہ بھی ہمارے ہاں غلط کام ہے جو کر دیا جاتا ہے۔ لادین کا مطلب ہوتا ہے ایتھیسٹ۔ ملک ایتھیسٹ نہیں ہوتا، ملک سیکولر ہو سکتا ہے۔ سیکولر کا مطلب ہوتا ہے کہ ریاست مذہب سے لین دین نہیں کرے گی، مذہب فرد اور خدا کا رشتہ ہے، ریاست دستور سے کے ذریعے اپنے شہریوں سے جڑے گی، یعنی فرد اور دستور کے بیچ، فرد اور ریاست کے بیچ جو رشتہ ہے اس کا نام ہے دستور، اور فرد اور خدا کے بیچ جو رشتہ ہے اس کا نام ہے مذہب۔ تو ریاست مذہب میں حائل نہیں ہوگی، نہ مذہب کو، کسی بھی ایک مذہب کو اپنے امور انجام دینے کے لیے استعمال کرے گی، بلکہ پاکستان میں یا کسی بھی اس ریاست میں جتنے بھی رہنے والے ہیں ان سب کو بطور شہری ٹریٹ کرے گی۔ یہ ہے سیکولرزم، یعنی اس دنیا میں رہنے والے تمام افراد، وہ ان کا مذہب کوئی بھی ہو، ان کے ساتھ برتاؤ ہمارا ایک جیسا ہونا چاہیے بطور ریاست اس دنیا میں، اس ملک میں۔ تو یہ ہے ایک سیکولرزم کی سادہ سی ڈیفینیشن، یعنی مذہب کو ریاستی امور سے الگ کر دیا جائے۔ میرے خیال میں یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے انسان نے بہت طویل عرصے تک مختلف ریاستوں کے تجربات کر کے، بادشاہتیں بنا کے، فلاں نظام، اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ جی یہ بہتر ہے کہ تمام شہریوں کو مساوی ٹریٹ کیا جائے۔ تو اسی کی بنیاد پر سیکولرزم آیا۔ خیر، تو یہ وہ راستہ ہے میرے خیال میں جو مناسب راستہ ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ کچھ عرصے میں، کچھ دنوں میں ہم مزید اس پہ بات کریں، ڈیبیٹ ہو۔ یاد رکھیے گا یہ جو ایک ہمارا کلچر ہے نا کہ جیسے ہی گفتگو ہوتی ہے تو جی فوراً ہی اس کو بند کرنے کے لیے جی فلاں ہے، فلاں کا ایجنٹ ہے تو فلاں یہ ہے، اس سے گفتگو نہیں ہوتی، اس سے گفتگو کو نقصان پہنچتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو معاشرے میں مذاکرے کے ذریعے جو سیکھنے اور سکھانے کا ایک عمل ہے وہ اس پر اثر انداز ہوتا ہے، یہ معاملہ وہ متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی مشکل موضوع ہو اس پر گفتگو ہو، یہ طے کر لیا کریں کہ آپ نہیں جانتے نیت کسی شخص کی، یہ دیکھا کریں کہ کوئی شخص جو بات کر رہا ہے وہ اس کی ایک رائے ہے، اس رائے پر آپ اپنی رائے دیجئے۔ آپ کو ذاتی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے فلاں سے پیسے لیے ہوں گے، آپ کو فلاں نے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ کہنے کی۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ ہم بات کرتے تھے، ہمارا کیا مدعا تھا صاحب کہ فوج کی سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں آپ مسلسل کہتے رہے کہ جی فلاں غدار ہے، فلاں ایجنٹ ہے، فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا صاحب کون سی فوج کے خلاف کیا بات ہے؟ فوج سیاست میں نہ کرے، مداخلت نہ کرے، یہ فوج کے خلاف کیسے ہے بات بھائی؟ یہ سمجھنے میں بھی آپ کو ایک مدت لگ گئی۔ تو بات یہ ہے کہ مشکل موضوعات، میں کوشش کروں گا کہ آئندہ سیاست سے آگے نکل کے جو مشکل موضوعات ہیں ان پر گفتگو ہو۔ ایک شاعر کے طور پر، ایک قلمکار کے طور پر میری یہ ذمہ داری ہے کہ ان موضوعات پر جن پر گفتگو نہیں ہوتی ان پر گفتگو شروع کی جائے، اور اس پر ہم کوشش کریں گے کہ حوصلہ افزائی کی جائے آپ کی، کہ آپ اس پر اپنی رائے دیں۔ آپ اپنی رائے مدلل انداز سے دیں گے، دلیل کے ساتھ دیں گے، تاکہ آپ کی دلیل کے رد کے لیے ایک اور دلیل دی جائے، اور اس طرح سے معاشرہ ایک دوسرے سے سیکھتا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو ایک بہتر معاشرے کی بنیاد بنتا ہے۔ تو کوشش یہ ہوگی، یہ سیاسی امور تو چلتے رہیں گے، مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے معاشرے میں کوئی ایسی تبدیلی ہو رہی ہے یا ہوئی ہے کہ ہم نے جو کہا ہے، آپ نے کسی بھی موضوع پر میری رائے جاننا ہو نا، وہ رائے جو 10 سال پہلے تھی ابھی بھی وہی رائے ہے۔ وہ جو آپ نے زرداری کے دور میں میرے ویلاگ دیکھے تھے، یا مشرف کے دور میں میری نظمیں سنی تھیں، یا نواز شریف کے دور میں میری باتیں سنی تھی، یا عمران خان کے دور میں میری باتیں وہی ہیں، نقطہ نظر وہی ہے، وہی اصول ہے، وہی بیماری کی تشخیص ہے، وہی علاج ہے۔ اب میں اس پہ کیا بار بار بولوں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بھی ڈریگ کرنے لگ گیا ہوں یار، کہ ایک ہی بات مسلسل بول رہے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک اچھی بیٹھک کے لیے ہمیں چاہیے کہ مشکل موضوعات پر بات کریں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان مشکل موضوعات کن پر گفتگو ہونا چاہیے وہ بھی آپ طے کریں۔ اسی نشست کے نیچے، اسی
یہ جو ویڈیو ہے اس کے نیچے کمنٹ میں آپ وہ موضوعات طے کریں جن موضوعات پر گفتگو کی ضرورت ہے اور ہو نہیں رہی ہے، تاکہ وہ مشکل موضوعات ان پر بات چیت کا آغاز ہو۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح سے جو انہی کمنٹ باکس میں ہی جو گفتگو ہو رہی ہے اس پر پھر سروے بھی کروا لیں گے، گفتگو بھی کریں گے، دیگر دوستوں کی بھی رائے لیں گے۔ اس طرح سے میرے خیال میں ایک بہتر رائے اور بہتر ایک گفتگو یا مذاکرہ اس کا آغاز ہو پائے گا۔ جس طرح کہ میں نے پچھلی بیٹھک میں آپ سے بات کی جمہوریت اور خلافت، اس کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اس پر بھی مزید کبھی اور وقت ملے گا تو تفصیل سے بات کر لیں گے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ مشکل موضوعات کا انتخاب کریں اور ان پر تاکہ بات ہو۔ یہ بیٹھک بھی دیگر دوستوں تک پہنچائیں تاکہ ہم ایک بہتر مذاکرے کی یا گفتگو کی جگہ بنا سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔